مدینے مینوں دفناؤ، قبر جانے نبی جانے، مدینے مینوں دفناؤ، قبر جانے۔ آسانی سے آ سکتا ہے تو زبان پہ مل کے پڑھ لیجئے۔ مدینے مینوں دفناؤ، قبر جانے، شناخواں محمد دا حشر جانے۔ مشکل لفظ ہے، شناخواں محمد دا حشر۔ شناخواں تو مراد ہے حضور کی تعریف کرنے والا، شناخواں محمد دا۔ قبر دے خوف دے دے کے اسانوں کیوں ڈران دے ہو، قبر دے خوف دے دے کے اسانوں کیوں ڈران دے ہو، اٹھے لج پال نے ہونا، اٹھے لج پال نے ہونا، ڈر جانے نبی جانے، اٹھے لج پال نے ہونا۔ میں مجرم ہاں بے شک مینوں یہ ہتھ کڑیاں پوا چھوڑو، میں مجرم ہاں بے شک مینوں یہ ہتھ کڑیاں پوا چھوڑو، کرو پیش مدنی دے، کرو پیش مدنی دے، عمل جانے نبی جانے، کرو پیش مدنی دے، عمل مینوں غسلو کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو، مینوں غسلو کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو، قبر تے چاہ دعا منگنی، قبر تے چاہ دعا منگنی، قبر تے دعا منگنی، قبر تے دعا منگنی، اثر جانے نبی جانے، قبر تے دعا منگنی، اثر مدینے مینوں دفناؤ، قبر جانے نبی جانے۔ گرامی
قدر حضرات، آج کے اس مختصر سے خطبہ کے اندر اللہ کی حمد اور اس نعت اور منقبت کے بعد جو ہمارا موضوع ہے خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین، خلیفہ برحق، ترجمان نبی اور سسر نبی، دعائے پیغمبر، مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو پنجابی کے اندر میں نے اشعار کی صورت میں کچھ یہ نعت پڑھی ہے، اصل میں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی میں دعا موجود ہے، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ترجمہ ہے، جس کو میں آگے پیش کروں گا کہ مدینے مینوں دفناؤ قبر جانے نبی جانے، بولیے قبر جانے نبی جانے۔ انشاءاللہ اگر وہ دعا میں نے عربی میں پڑھی حضرت عمر کی تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی مل کے کریں گے تاکہ آپ کو یہ اب تھوڑا بہت تو یاد ہو ہی گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اس کو ہم جائے نماز بنا لیں، حضور ہم اسے مصلی بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بات کر رہا ہے۔ اب ایک حدیث سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ بولتا ہے، ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان کے اوپر۔ ابھی عمر بات کر رہے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ ابھی زبان عمر سے الفاظ نکلے تھے، ادھر قرآن بن گئے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی کرو، میرے یار کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، اس کی یہ خواہش ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، تو جاؤ یہ آیت مبارکہ لے جاؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عمر کہہ رہا ہے ویسے کر لیجئے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے شراب منع نہ کر دی جائے، حضور جوا منع نہ کر دیا جائے۔ ابھی حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جبریل یہ آیت لے جاؤ، عمر کی نیت ہو گئی ہے، عمر کا مشورہ ہو گیا ہے، ہم نے قرآن بنا دیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اے محبوب، یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، اس شراب کے متعلق اور جوا کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر۔ محبوب فرما دیجئے
فیہما ان دونوں کے اندر اسم کبیر، شراب بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جوا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر بات کرتے گئے اور قرآن نازل ہوتا گیا۔ مشہور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا، عمر نبی نے فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے منظور نہیں ہے، نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر عمر کا فیصلہ چاہیے؟ کہا ہاں عمر کا فیصلہ چاہیے۔ حضرت عمر گھر میں گئے اور گھر سے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے واویلا مچا دیا، دیکھو جی عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، بدلہ لیا جائے۔ حضور کے بعد پاس یہ بات آئی، حضور نے حضرت عمر کو بلایا، کہا اے عمر واقعی ایسا کیا ہے تم نے؟ آگے جملہ عمر سنیے۔ حضرت عمر نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حضور مجھے اس رب کی قسم جو تیرا رب ہے۔ جملہ میں بہت بڑا کہہ رہا ہوں، آپ کی سبحان اللہ کم ہے۔ حضرت مجدد الفسانی آپ فرمایا کرتے تھے لوگو میں اللہ کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، میں تو اللہ کو اس لیے مانتا ہوں او خدائے محمد است، اور میں تو رب کو اس لیے مانتا ہوں وہ محمد کا خدا ہے۔ آگے اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں بات صحیح سمجھ آ جائے۔ کہا میں اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے آسمان زمین یہ ساری کچھ بنائی، میں تو اس لیے مانتا ہوں او خدائے محمد است کہ وہ محمد کا خدا ہے۔ کیا مطلب؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس نے محمد کے صدقے میں تو زمین و آسمان بنایا تاکہ آپ کی خلش دور ہو جائے۔ کہا میرا یہ یقین ہے کہ اس نے زمین و آسمان کس لیے بنایا ہے؟ اور محمد کے صدقے میں زمین و زمان تمہارے لیے، بولتے ہو ہم زمین و زمان مکین و مکان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، ہے ہی حضور کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے فیصلوں میں محمد تجھے حاکم نہ مانے، جس کا فیصلہ آپ کر دیں اور رد کرے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ عمر کی زبان سے الفاظ نکلے، رب نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جبریل جا ہم قرآن بنا دیتے ہیں۔ جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں آیت مبارکہ لے جا۔ عمر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رب نے سورۃ النساء، اللہ کا مقدس کلام 5واں سپارہ، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ جبریل آئے میرے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب جو عمر کہتا ہے عمر صحیح کہتا ہے، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہ مانے۔ جبریل حضور کے پاس آتے تھے نا بار بار، اور بھی کتنی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نازل ہوئی۔ مشورے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر بات کرتے تھے ادھر قرآن نازل ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، ایک روایت میں ان ملکا ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، چونکہ اس لیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اب نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، میں آخری نبی بن کے اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جبریل آتے تھے نا حضور کے پاس بار بار، تو حضور علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ عمر کی شان تو سناؤ، عمر کی شان کتنی ہے؟ نیکیاں تو حضور نے بتا دیں کتنی ہیں،
ام المومنین عائشہ پاک کی گودی میں حضور تشریف فرمائے، ستارے آسمان کے ہیں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ ہیں۔ حضور کس کی؟ فرمایا نعم عمر۔ اے عائشہ عمر کی نیکی ستاروں کے برابر ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ این حسنات ابی بکر، حضور پھر میرے باپ ابو بکر کی کدھر گئی؟ فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف۔ نیکیوں کو تو بتا دیا حضور نے کتنی عمر کی نیکیاں ہیں، ستاروں کے برابر۔ ستاروں کی وقت نہیں نہ ہوتا اس پہ اور میں بات کروں۔ اللہ کا نبی ستاروں کی گنتی بھی جانتا ہے، ہر امت کی نیکیوں کی گنتی بھی جانتا ہے۔ عائشہ پاک کا بھی عقیدہ تھا، ورنہ سوال نہ کرتی کہ میرے باپ کی نیکی کدھر۔ حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ عمر کی کتنی عزت ہے، شان ہے، مقام ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے موقع دے دے میں اتنی دیر آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، اللہ کے نبی جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہ گئے اور میں اتنی دیر اتنا وقت بیٹھوں، اتنے سال بیٹھوں۔ کتنا دیر حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے؟ اور تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس بیٹھی ہو، عمر کی شان بیان کرنے والا جبریل ہو، سننے والے صحابہ ہو، سننے والا محمد ہو۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ مجلس آپ کی ہو، عمر کی شان بیان کرنے والا جبریل امین ہو، اور یا رسول اللہ 950 سال جبریل عمر کی شان بیان کرتا رہ گئے، یا رسول اللہ پھر بھی عمر کی شان مکمل نہیں ہوگی۔ او بھائی یہ تو میرے نبی کے ایک غلام کی، خلیفہ دوم کی، یہ تو اس کی شان ہے، خود محمد عربی کی کتنی شان ہوگی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ کچھ سننے آئے ہو تو پڑھ لیجئے۔ یہ شان ہے خدمت تو سرکار کا عالم، اور یہ شان ہے خدمت گاروں تو سرکار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر ہاں ادھر والوں کو شاید مشکل پڑ رہی ہے، مشکل نہیں ہے، ہر کوئی فدا ہے تو دیدار کا عالم، ہاں ہر کوئی فدا ہے تو دیدار کا عالم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات جن کو عزت، مقام، شان اور رفعت ملی، اور یہ سارا کچھ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اب میں اس دعا پہ آ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے موت دینی ہے تو شہادت کی موت دینی ہے، اللہ موت دینی ہے تو اپنے راستے میں موت دینی ہے، اور وجعل موتی فی بلد حبیبک فی بلد رسولک، اللہ موت بھی شہادت کی ہو اور وہ بھی مدینے میں آئے۔ یا
یا اللہ شہادت کی موت دینا، اور وہ بھی اپنے حبیب کے شہر میں ہو، اپنے نبی کے شہر میں ہو، اپنے رسول کے شہر میں ہو۔ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، میرے نبی کے نکاح میں تھی، ام المومنین مومنوں کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں میں سوچتی رہتی تھی، میرا بابا دعا کرتا ہے اللہ موت بھی شہادت کی ہو اور وہ بھی مدینے میں ہونی چاہیے، یا اللہ موت بھی شہادت کی دینا اور وہ بھی مدینے میں ہو۔ حالانکہ جنگیں شہر میں نہیں لڑی جاتی، جنگ مدینے میں نہیں ہوئی، جنگ اس مکے میں یعنی حرم میں نہیں ہوئی، یا اللہ ہو تو اسی مدینے میں ہو۔ مدینے سے مراد حضور کی مسجد نبوی وہ احاطہ، ورنہ احد کی جنگ تو مدینے شہر میں ہوئی ہے، شہروں میں ضرور ہوتی رہی لیکن اس حرم کے اندر نہیں ہوئی۔ یا باری تعالیٰ جب بھی مجھے موت دینا اپنے حبیب کے شہر میں، اپنے حبیب کے دربار میں، اپنے حبیب کے قدموں میں، باہر موت نہ دینا، یہاں گو موت دینا اللہ، اور اگر دفن ہو تو وہ بھی میرا یہیں پہ بن جائے، میرا مدفن بھی یہی ہو اور شہادت کی موت ہو۔ حضرت ام المومنین حفصہ پاک فرماتی ہیں میں حیران پریشان رہتی تھی یہ کیسے ہوگا، کہا جس دن میرا بابا فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگا رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، حاکم میں وقت تھا، گلیوں کا رونگ لگا رہا تھا اور لوگوں کو بیدار کر رہا تھا۔ آج تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، حاکم میں وقت ہے لیکن جگہ جگہ کے کہہ رہے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، صدائے مدینہ لگا رہا ہے، اور لگا لگا کے لوگوں کو جگا کے جب محمد کریم کے غلام دیوانے مستانے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت مسجد میں جمع ہو گئی امامت کے لیے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ نے امامت کرانا چاہی اور آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ یکم محرم الحرام سے 2-3 دن پہلے فیروز نامی شخص، ابو لولو فیروز نامی شخص نے سب میں کھڑے ہو کے آپ پہ حملہ کر دیا، 3 وار کیے اور تینوں وار پیٹ میں کیے۔ حضرت عمر گر پڑے، عبد الرحمن ابن عوف نے آپ نے نماز مکمل کروائی۔ جب حضرت عمر آپ ہوش میں آئے، آپ نے پوچھا لوگوں بتاؤ مجھے کس نے شہید کیا، مجھے قتل کرنے شہید کرنے کی کس نے جرت کی ہے اور کس نے میرے اوپر وار کیے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور الحمدللہ پڑھا۔ کسی نے پوچھا عمر الحمدللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ نے کہا میں دعا کرتا تھا یا اللہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ ہو بلکہ شہادت کی موت ہو۔ کہا آج عمر کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں، علالت میں ہیں، اور اس شخص نے یہ بھی آپ کو بات واضح کر دوں، یہ بھی ایک بات واضح کروں، آج دنیا میں واویلا کیا جاتا ہے جی خودکش حملے، یہ خودکش حملے مسلمانوں نے نہیں شروع کیے، آپ تاریخ پڑھو، پہلا خودکش حملہ یہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا گیا تھا۔ اس مجوسی نے وار کیا، 12 مسلمانوں اور کو زخمی کیا، 6 اسی یہاں سے زخم کھا کر کے 6 مسلمان اور شہید ہوئے اور حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ اور اس نے پھر دیکھا جب ہر طرف سے مسلمان آئے تو اس بے ایمان اور لعین نے اپنا خودکشی کی، تو خودکش پہلا جو حملہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یادت کرنے کے لیے مولا علی تشریف لائے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے تو عمر رو رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا علی مجھے آخرت رلا رہی ہے۔ مجھے کیا رلا رہی ہے؟ بولیے۔ آخرت رلا رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا عمر میں نے تو حضور سے یہ سنا تھا۔ کہا کیا؟ کہا حضور نے فرمایا عمر سراج و اہل الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہوگا، عمر سے جنت میں روشنی ہوگی، عمر جنت کا چراغ ہوگا، اور اے عمر
हुजूर ने ये भी बताया कि उमर जन्नती है, जन्नत का चराग होगा। हजरत अली और मुर्तज़ा की तरफ हजरत उमर ने देखा, जख्मों से चूर चूर थे। कहने लगे अली क्या ये लिख के देते हो? हजरत अली से कहने लगे क्या लिख के देते हो? खुद आपने सुना था। हजरत अली ने कहा समय तो रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने खुद सुना था। हुजूर ने फरमाया उमर सिराज अहल जन्ना, उमर जन्नत का चराग है। हजरत अली से आपने तहरीर लिखवाई और लिखवा करके कहा ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब मुझे दफन कर दो तो दफन करने के साथ मेरे सीने पे ये तहरीर भी रख देना। हालांकि कहाँ जा रहे हैं? मुस्तफ़ा के साथ लेटने जा रहे हैं। और ऐ मेरे बेटे जाओ आयशा पाक के पास, आयशा से पूछो अगर वो इजाज़त दें तो हुजूर के रोज़े में दफन करना, अगर वो इजाज़त न दें तो फिर जन्नतुल बकी में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पूछने के लिए गए, इजाज़त लेने के लिए गए उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा पाक से। आयशा पाक रो रही थी, आप रो रही हैं। जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा, हज़रत आयशा ने कहा ऐ इब्न उमर, उमर के बेटे, मैंने ये जगह तो अपने लिए रखी हुई थी क्योंकि मेरे खामद हुजूर थे और मेरा बाबा अबू बकर था, मैंने उनके साथ लेटना था, लेकिन मैं समझती हूँ अब ये ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा हक़ उमर का है और मैं इजाज़त देती हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी और जगह पे नहीं बल्कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया, क्योंकि उमर की दुआ थी। मैं आखिरी जुमले आप सब से पढ़वाऊँगा। उमर की दुआ थी, या अल्लाह मुझे मौत देनी है तो शहादत की, और देनी है तो नबी के शहर में देनी है। और आप भी आज इल्तिजा कर लें और दुआ कर लें कि या रसूल अल्लाह हम भी दुआ करते हैं, हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। मदीने में नो दफनाओ, जो चाहता है ना मदीने में मुझे दफनाया जाए और उसका मदफन उधर बने, हाथ उठा ले। मदीने में नो ओ, मदीने में नो ओ, मदीने में नो। फायदा क्या होगा? कब्र जाने नबी जाने, मदीने कब्र अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। आज जैसे अबू बकर उमर लेटे हैं ना, हुजूर आखिरी बात इसी पे इत्तिफाक कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। हुजूर ऐसे आए मदीना के शहर में, सहाबा बैठे, हज़रत उमर को हुजूर ने बुलाया, अबू बकर को बुला के हुजूर खड़े हो गए। आज लोग यकजहती करते हैं ना और बताते हैं हम एक हैं। अल्लाह के नबी ने दाएं हाथ में सदाकत के पैकर अबू बकर का हाथ पकड़ा और बाएं हाथ में अल्लाह के नबी ने अदालत के पैकर हजरत उमर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के यूं खड़े हो गए और खड़े होकर के फरमाया, सहाबा हाँ कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, जैसे मैं और अबू बकर और उमर यहाँ ऐसे खड़े हैं, क़यामत वाले दिन भी हम ऐसे इकट्ठे उठेंगे। दुआ है अल्लाह हम सबको अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का प्यार अता फरमाए। आखिर दावा।